الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أو كما قال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، 9 محرم الحرام چند لمحے قبل شروع ہو چکی ہے، اور جیسا کہ پچھلی نشست میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ محرم الحرام کا یہ جو پہلا عشرہ ہے، پہلے جو 10 دن ہیں، اس پہلے عشرے کا آغاز بھی شہادت سے ہوتا ہے اور اختتام بھی شہادت سے ہوتا ہے۔ اس عشرے کا آغاز ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اس عشرے کا اختتام ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ دونوں شہادتیں بڑی مظلومانہ ہیں، دونوں شہادتوں میں تاریخی طور پر اسلام کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک شہادت اس کی ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا فاتح ہے، اور ایک شہادت اس کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں. لیکن یہ ساری نسبتیں اور ان کی فضیلتیں اور ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن یہ جتنے نام میں نے لیے نا، ان کی اصل فضیلت ہے ان کے صحابی ہونے کی وجہ سے. کیوں جی یہ بات ٹھیک ہے؟ ان کی اصل فضیلت ہے ان کے صحابی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ مقام اور یہ مرتبہ زیادہ اونچا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی خواتین کی سردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ قیامت کے دن میں نے تمہارے کام کوئی نہیں آنا، میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، میرے ساتھ نسبت اور رشتہ داری شاید تمہیں نہ بچا سکے، لیکن ان کا صحابیہ ہونا وہ اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے جہاں میرا رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں. یہ بڑی عظمت کی، بڑی مرتبے کی، بڑے مقام کی بات ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں. اور اصل حیثیت ان کی یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور سونے پر سہاگا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں. ان کی شہادت کا یہ موقع ہے 10 محرم الحرام. آپ حضرات کو جو اطلاع آج کی نشست کے حوالے سے دی گئی، کچھ چہرے تو ماشاءاللہ میں وہی دیکھ رہا ہوں جو پچھلے 5 سالوں سے اس نشست میں شریک ہوتے ہیں. اس کا عنوان اور اس کا موضوع ہم نے رکھا تھا واقعہ کربلا کی حقیقت. اصل میں ہوا کیا تھا؟ ورنہ مبالغہ آرائی اور جھوٹ کی آمیزش سے ہونے والے جو واقعات ہیں وہ آپ کو ہر کونے میں اور ہر چوک میں سننے کو ملیں گے. اصلاً کیا ہوا تھا یہ میں نے آج آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے. لیکن پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو جس انداز سے آج پیش کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، کون سا انداز ہے کہ کسی طریقے سے سامعین کو، حاضرین کو، ناظرین کو جذباتی کیا جائے، ان کے دل میں جذبات کو ابھارا جائے، ان کی آنکھوں میں آنسو لائے جائیں، اور جو صاحب یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں گویا کہ انہی کی جو تقریر ہے، انہی کا جو ذکر ہے، انہی کا جو تذکرہ ہے وہ صحیح ہے، کامیاب ہے. لیکن واقعہ کربلا کو اس انداز میں پیش کرنے سے مسلمانوں کے اندر کچھ مغالطے اور کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. وہ مغالطے کیا ہیں، وہ غلط فہمیاں کیا ہیں، ہمارے لیے اصل واقعہ کربلا کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس پہ انشاءاللہ پہلے گفتگو کریں گے. کون کون سے مغالطے پیدا ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلا مغالطہ، واقعہ کربلا پر ہر مقرر، ہر محرر یہی لکھے گا، یہی پڑھے گا، یہی سنے گا اور یہی سنائے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلے،
جہاد کی نیت سے نکلے، اس لیے کہ دین بدل رہا تھا، نانے کے دین کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور پھر اس میں ٹانکے لگائے جائیں گے۔ زنا عام ہو چکا تھا، شراب عام ہو چکی تھی، دین بدل گیا تھا، دین کے اندر تحریفیں کی جا رہی تھیں، احادیث رسول کو بدلا جا رہا تھا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جا رہے تھے، وہ وہاں پر غلاظت پھیلاتے تھے، مدینے کی عورتوں کے ساتھ زنا کیا جا رہا تھا، یعنی ایسی باتیں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے سے نکلنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بیان کی جائیں گی۔ میں صرف 2 باتوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں، وقت بڑا مختصر ہے میرے پاس، انشاءاللہ عشاء کی نماز ہم یہی ادا کریں گے۔ 2 باتوں کا ذکر کر دیتا ہوں، بڑی مشہور باتیں۔ یزید نے جی مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندھوا دیے، غلاظت پھیل گئی۔ آپ حضرات میرے ایک سوال کا جواب دیں، آپ کے محلے کی مسجد ہے جہاں آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، حکومت وقت اگر اعلانیہ طور پر وہاں آ کر جانور باندھے اور وہ وہاں پر گندگی اور غلاظت پھیلائیں تو کیا آپ یہ کرنے دیں گے؟ نہیں۔ کیوں بھائی کوئی ہے جو کرنے دے گا؟ کم سے کم ایمان والا بھی، اس محلے کا رہنے والا وہ آدمی جس نے کبھی اس مسجد میں گھس کر نماز نہیں پڑھی، وہ بھی مسجد کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دے گا۔ تو میرا سوال ہے، مسجد نبوی کے آس پاس اس محلے میں رہنے والے لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے یا نہیں تھے؟ تو صحابہ کا ایمان آپ جتنا بھی نہیں تھا، آپ کا ایمان زیادہ ہوگا، صحابہ کا ایمان کم ہوگا جنہوں نے یہ سارا کام کر لینے دیا۔ زنا عام ہو گیا، کس کے ساتھ زنا ہو رہا ہے؟ کن عورتوں کے ساتھ؟ یہ عورتیں کسی صحابی کی والدہ ہیں، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ یعنی بات کرنے سے پہلے، جملہ منہ سے نکالنے سے پہلے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی بات کوئی اور کی جاتی ہے اور مقصد اس بات کے کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں صحابہ کے مقام کو نیچے گرایا جائے۔